جب آپ قل هو اللہ احد پڑھیں، مختصراً عرض کر دوں، یہ بڑی لمبی بحث ہے، میں سورہ اخلاص کی تفسیر پڑھتا رہتا ہوں اور یقین جانیے تقریباً پڑھتا رہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ اس کو میں پڑھتا ہوں، مجھے شوق ہے سورہ اخلاص پڑھنے کا، سورہ اخلاص پڑھنے کا مجھے بڑا ہی شوق ہے، میں اس کی تفسیر سیکھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بتاتا ہوں کتنے سالوں سے میں سورہ اخلاص کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، آج بھی جو میں نے پڑھی اتنے سالوں کے پڑھنے کے باوجود وہ نئی تھی، وہ پہلے نہیں پڑھی تھی۔ یہ تو سورہ اخلاص ہے، اور اخلاص سارے دین کا یہ جو ہے یہ خلاصہ ہے، قل هو اللہ احد، صحیح ہے؟ تو یہ احد ہے، احد ایک، اکیلا، احد کیا؟ اکیلا، ایسا ایک جو بالکل اکیلا ہے، ویسے واحد کو بھی ایک کہتے ہیں، صحیح ہے؟ تو اس لیے لفظ واحد آپ کہیں گے نا 100، تو وہاں بھی ایک کا لفظ ہے لیکن ساتھ 100 بھی ہے، 1000 وہاں بھی آپ کہیں گے واحد الف 1000، واحد 100 100، ٹھیک ہے، یہ آپ کہیں گے، لیکن احد ایسا لفظ ہے اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز لگ نہیں سکتی، یہ آگے چلتا ہی نہیں ہے۔ تو احد اللہ تعالیٰ کی ایسی توحید ہے، لفظ احد ایسی توحید ہے جس طرح مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ وہ کسی چیز میں ہے، نہ کسی چیز کے نیچے ہے، نہ کسی چیز کے اوپر ہے، نہ کسی چیز کے دائیں بائیں ہے، نہ وہ متحرک ہے، نہ وہ ساکن ہے۔ بھی بات سمجھ آئی؟ اللہ کو حرکت نہیں ہے، اور حرکت نہیں ہے تو سکون ہوگا، فرمایا ساکن بھی نہیں ہے، اوپر بھی نہیں ہے، نیچے بھی نہیں ہے، ادھر ادھر بھی نہیں ہے، کسی چیز کے بیچ بھی نہیں ہے، یہ ہے میرا اللہ۔ بھی بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، یاد کریں میرے خدا تعالیٰ کی صفات کو، اور جب آپ یہ صفات یاد کریں گے واللہ بخدا، جب آپ کو پتہ ہونا کہ احد کیا ہوتا ہے، صمد کیا ہے، صمد۔ حضرت امام علی مقام امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا خط لکھ کے بصرہ سے کہ یابنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صمد یہ جو ہے قرآن پاک میں یہ صمد کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے کہ علم کے بغیر اگر کوئی بات کرے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینکے گا، علم کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے، ہر کسی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ صمد کا وہ ترجمہ آپ نے فرمایا پہلے سمجھو جو اللہ نے بیان فرمایا، خود وہ کون سا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ وہ کسی سے خارج ہوا ہے، نہ اس سے کچھ خارج ہوا ہے، صرف اولاد ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا تجزیہ نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کا نور ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتا، مسئلہ سمجھ گئے ہو؟ اللہ تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ آپ کہیں گے یہ آپ نے کیسا موضوع چھیڑ دیا ہے؟ بھئی یہی تو پرابلم ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں توحید سننے کی عادت نہیں، اور یہ وہ توحید ہے کہ وابی اس کے 1000 کلومیٹر کے قریب سے بھی نہیں گزرا، یہ ذہن میں رکھ لیں، بلکہ لاکھوں میل دور ہے اس توحید سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل توحید کا یہ وہ اصل سبق ہے جو اولیاء کرام کے قدموں میں بیٹھنے سے ملتا ہے، اور یہ اولیاء کو مانتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ان کی توحید صرف یہی ہے، ختم نہ دباؤ، ہاتھ نہ چومو، گوڈیاں نو ہاتھ نہ لاؤ، مزار تے نہ جاؤ، بس اس سے آگے توحید ختم ہے ان کی۔ توحید تو یہ ہے کہ بندہ مومن کو پتہ ہو میرا خدا احد ہے تو کیسے ہے، اور واحد ہے تو کیا ہے، الصمد ہے تو کیا ہے۔ تو احباب گرامی اس کا ایک ترجمہ ہی صرف سن لیں۔ امام حسین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یابنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصمد کیا ہے؟ فرمایا صمد اس بادشاہ کو کہتے ہیں، یہ آج کی رات کے حوالے سے میں بتا دیتا ہوں،
اس کے ائمہ مطہرین نے بڑے ترجمے کیے لفظ صمد کے، مولا علی نے، امام حسن علیہ السلام نے، اولیاء نے۔ آپ کو آج کی رات کے حوالے سے صرف ایک ترجمہ بتا دیتا ہوں الصمد کا، وہ میں نے بند کر دیا، لکھے ہوئے ہیں میرے پاس۔ ایک ترجمہ میرے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا حسین نے، صمد اس بادشاہ کو کہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بندہ بھی جس کی بارگاہ میں ضرورت پوری کرنے کے لیے آئے وہ صمد ہوتا ہے۔ یہ بس ذہن میں بٹھا لیں کہ بڑے سے بڑا بندہ بھی ضرورت پوری کرنے کے لیے جس کے دروازے پہ آئے اس بادشاہ کو صمد کہتے ہیں، اور وہ صرف میرا اللہ ہے۔ وہ صرف میرا کیا ہے؟ اللہ ہے۔ اب آپ کو اگر پتہ چل گیا ہے کہ صمد کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور صمد کس معنی میں ہے؟ کہ جو سب کی ضرورتیں خود پوری کرے، جو نبیوں کی ضرورتیں بھی خود پوری کرے، جو سب کی ضرورتیں پوری کرے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ صمد کا ایک معنی یہ ہے کہ سب کی ضرورت پوری کرنے والا، تو پھر جب جھولی اٹھائیں تو کہیں نا یا احدو یا صمدو یا من لم یلد ومن لم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہم انی اسالک بحق یا احدو۔ سن لیں، جھولی پھیلائیں، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ احد ہے، وہ واحد ہے، اور وہ صمد ہے۔ صمد کون ہوتا ہے؟ بتا دیں بول کے۔ جو سب کی ضرورتیں پوری کرے، ہر کوئی جس کے دروازے پہ ضرورت کے لیے آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور وہ تو اللہ ہے نا۔ آسمانوں والوں کی ضرورتیں بھی پوری کرے، زمین والوں کی ضرورتیں پوری کرے، خلا والوں کی ضرورتیں پوری کرے، سمندروں والوں کی ضرورتیں پوری کرے، تحت و سرا تک والوں کی ضرورتیں پوری کرے، تو جو پوری کرے وہ صمد ہے۔ تو کہیں نا مولا تو تو اتنا بڑا ہے کہ تو صمد ہے، آسمانوں والے تیرے دروازے سے خیرات لے رہے ہیں، میرے لیے نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ گئے ہو؟ صمد کہہ کے کہیں اللہ کو، میرے اللہ کی رحمت کو، پھر میرے اللہ کی رحمت موج میں آئے گی اور اللہ کی رحمت کی بارگاہ سے آواز آئے گی، مجھے صمد کہہ کے میری بارگاہ سے ضرورت پوری کروانے والے، جا میں نے تیری جھولی کو بھر۔ یہ صمد ہے، یہ سیکھیں۔ حضرت علی علیہ السلام جب دعا مانگتے تو کہاں سے؟ اللہم انی اسألک باسمائک الحسنی، یہاں سے شروع کرتے، یا اللہ میں تجھ سے تیرے اسماء حسنہ ان کے وسیلے سے تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ کہ میرے مولا علی علیہ السلام وہ یوں دعا مانگنا شروع کرتے اور پھر آگے نام لینے شروع کرتے، رحمان، رحیم، حنان، منان، احد، صمد، کریم، غفار، ستار، نام لیتے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو یوں دعا مانگتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے میرا بندہ کتنی امید سے میری صفات کا ذکر کر رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ، بخش دیا ہے میں نے۔ یہ ہے طریقہ اللہ کی بارگاہ میں آنے کا۔ وہ کیا ہے؟ اس کے نام یاد کریں، اس کو پہچانیں، کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم یاد کر لیں کہ اللہ کی پاک بارگاہ میں اس کے ان پاک ناموں کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے۔ ترجمہ کیا اور اس کا مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔